السلام علیکم ناظرین، حاشر آن لائن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سانپوں کے متعلق۔ جس طرح کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اسی طرح ہی سانپوں کے کاروبار کو بھی کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کیونکہ چین کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر لوگ سانپوں کا گوشت بہت مزے سے کھاتے تھے اور بہت سارے افراد کی یہ پسندیدہ ڈش بھی تھی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے سانپوں کے کاروبار کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وہ ہوٹل جہاں پر سانپوں کا گوشت دستیاب ہوتا تھا ان کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خدشہ بھی پایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں سانپوں کا بہت اہم کردار ہے اور سانپوں کی وجہ سے ہی کرونا وائرس بڑھا۔ تو آپ کو ایسے ہی ایک گاؤں کی کہانی بتائیں گے اس ویڈیو میں، جس کا جو مکمل طور پر دار مدار ہے وہ سانپوں پر تھا، اور اب وہ گاؤں کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار بند ہوئے تو وہ جو گاؤں ہے اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ گاؤں چائنا کا یہ گاؤں ہے اور اس سارے گاؤں کا جو دار و مدار ہے وہ سانپوں پر ہوتا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس گاؤں کی ایک مکمل تفصیلی کہانی اس رپورٹ میں۔ چین بھر میں یہ گاؤں سانپوں کا ایک بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک سال میں 30 لاکھ سے زائد سانپوں کی افزائش کی جاتی تھی اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن اب یہاں کے رہائشی یہ کام مزید نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ ہے کورونا وائرس کی وبا۔ چین میں روایتی طور پر سانپوں کی بڑی مانگ رہی ہے، کہیں ان سے شراب بنائی جاتی ہے تو کہیں سوپ۔ سانپوں سے بنے پکوان بھی چینی باشندے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپوں سے ادویات بھی بنائی جاتی ہیں اور سانپوں کی کھال سے چمڑا بھی تیار کیا جاتا ہے۔ مقامی رہائشیوں کے لیے یہ کام آمدن کا ذریعہ ہے۔ 75 سالہ یانگ یونگ فا نے زندگی بھر یہی کام کیا ہے، لیکن چین میں جنگلی جانوروں کے کاروبار پر پابندی نے اب ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب مزید یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ میں بہت سارے سانپوں کو پالتا تھا۔ یہاں ہر گھر میں سانپوں کی افزائش کی جاتی تھی۔ دیکھیں، یہ ایک سانپوں کا گاؤں ہے۔ دنیا بھر میں پھیلنے والا نئی قسم کا کورونا وائرس چین کے شہر ووہان کی ایک سی فوڈ مارکیٹ سے پھیلا تھا۔ اس کے نتیجے میں چین نے ملک میں جنگلی جانوروں کے ہر طرح کے کاروبار، انہیں غذا کے طور پر استعمال کرنے اور ان کی افزائش کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ سائنسدان ابھی تک حتمی طور پر اس بات کا تعین نہیں کر پائے ہیں کہ نیا کورونا وائرس انسانوں میں کس جانور سے منتقل ہوا۔ اب تک شک چمگادڑ پر ہے، جو کہ چین میں کھائے جاتے ہیں۔ ابتدائی تحقیق میں سانپوں کی جانب بھی انگلیاں اٹھیں، لیکن اب پینگوئن پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ووہان کے بازار میں سانپوں اور پینگوئن دونوں ہی کا گوشت فروخت کیا جاتا ہے۔ بے شک کورونا کی وجہ سے سانپوں کی افزائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ ایک جنگلی جانور ہے۔ پروفیسر زونگ نان شان نے پہلے ہی چمگادڑ اور سانپوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سی چھیاؤ کے سینکڑوں رہائشی اس کاروبار سے منسلک ہیں، لیکن اب سب کچھ بند ہے۔ لکڑی کے ان بکسوں میں سانپ رکھے جاتے تھے، لیکن اب یہ بالکل خالی ہیں۔ فی الحال حکومتی پابندی عارضی ہے، لیکن چین جنگلی جانوروں کے تحفظ اور وبائی امراض سے متعلق اپنے قوانین میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے تاکہ اس پر مستقل طور پر عمل کیا جا سکے۔ دوان یوجیا ایک ایسے ریسٹورنٹ کی مینیجر ہیں جو سانپوں کے گوشت سے بنے پکوان کے لیے مشہور ہے، لیکن اب نہ تو ان کے پاس سانپ ہیں اور نہ ہی اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے والے لوگ۔ ریستوراں کے اس حصے میں سانپوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس چھوٹی سی جگہ پر ہم سانپوں کو رکھا کرتے تھے۔ یہ جال اور ڈبے سانپوں کو رکھنے کے کام آتے تھے۔ کورونا کی وجہ سے ہم نے یہ ساری جگہ خالی کر دی ہے۔ اب ان کا ریستوراں ویران ہو چکا ہے۔
کچھ اسی طرح کا حال سانپوں سے بنائی گئی مصنوعات تیار کرنے والی اس فیکٹری کا بھی ہے۔ چند روز قبل تک یہاں گہما گہمی تھی، لیکن جنگلی جانوروں کے کاروبار پر پابندی کے بعد سے یہاں بھی سناٹا طاری ہے۔